والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. سورۃ النساء آیت نمبر 64 بہت پیاری آیت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے. شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آیت سنیے اور ترجمہ سماعت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. فاستغفر اللہ. پھر اللہ سے معافی مانگتے. واستغفر لهم الرسول. اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے. لوجدوا اللہ توابا رحیما. تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. ہم عاصیوں کے لیے بڑی ڈھارس ہے اس آیت کے اندر. ایک امید ہے، ایک حوصلہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت اور شان بیان کی گئی اور امت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اس کا اظہار، اس کا بیان اس آیت کے اندر ہے. اور جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی معافی کیسے ہوگی، تمہاری خطائیں کیسے معاف ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قصوروں کو کیسے معاف فرمائے گا اور تمہیں بخشش اور مغفرت کا پروانہ کیسے ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کیسے فرمائے گا. توبہ کا طریقہ بھی بتایا. وہ کون سا در ہے جہاں تم نے جانا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا. سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ جو رسول بھی ہم نے بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت امت پر یہ لازم ہے، فرض ہے. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. جاؤک، اے حبیب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے. گناہ کر لیں اور غلطی سے ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے. جاؤک، اے حبیب یہ آپ کی خدمت میں آ جائے. فاستغفر اللہ، اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے. بس صرف یہی مانگے نہیں، آگے فرمایا واستغفر لهم الرسول. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. اپنے ہاتھوں کو، اپنے رحمت بھرے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. یا اللہ ان کے قصوروں کو، ان کی غلطیوں کو یا رب تو معاف فرما دے. یعنی کیا کریں، ان کی سفارش کریں. یہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے.
اور ان کی شفاعت کریں گے. جب یہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کے لیے جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو ضرور اللہ رب العزت توبہ قبول فرمائے گا. جب حبیب نبی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھ اٹھ گئے اور ان کے لب جس کے لیے دعا کے لیے کھل گئے اور زبان اقدس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت ضرور ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا اور اپنے حبیب کی سفارش اور شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے گا. سبحان اللہ، کیا ناز والے آقا ہیں، کیا مقام ہے، کیا شانیں ہیں، کیا عظمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. امت مصطفیٰ خوش ہو جاؤ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے عظمت والے آقا، ایسی شان والے، ایسے مقام والے آقا، امام الانبیاء جو شفیع ہیں، شفیع محشر ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا. اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا. اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کیسے آتے ہیں. یہ آیت تھی. اب ظاہری بات ہے صحابہ تو جو آیت سنتے ہیں اور صحابہ کی زندگی تو پھر اس پر عمل کرتے ہوئے گزری نا. اب انہوں نے رب کا جب یہ حکم سن لیا، اب صحابہ کا عمل دیکھیں. ایک صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی. اب یہ بڑے نادم ہوئے، اتنے نادم ہوئے کہ مسجد نبوی شریف میں آئے اور مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہنے لگے جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، کوئی چیز نہیں چکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب اس نے خود کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے میں نہیں کھولوں گا. چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن اب یہ ہے کہ جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں آئے گا میں نہیں کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا. اب صحابہ دوڑے ہوئے آئے اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اے ابو لبابہ مبارک ہو تمہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. ہم نے کہا نہیں میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک میرے آقا اپنے ہاتھوں سے مجھے نہ کھولے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے غلام کو اپنے ہاتھوں سے اس کی بندشیں آپ نے کھولی اور آزاد. یہ صحابہ کرام کا تعلق تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وصال کے بعد دیکھیں کہیں کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات ظاہری ہے اس کے ساتھ تھا. جب آپ ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما تھے تو یہ آیت کا حکم اس وقت کے لیے ہے. کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتا تو آپ تشریف فرما تھے، مسجد نبوی شریف میں آتا، آپ سے عرض کرتا، آپ دعا کرتے. نہیں، یہ صرف آپ کی ظاہری حیات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے یہ ہے. کیسے؟ سنیے. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کہاں پڑ گیا؟ تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دی اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیں. اپنی امت کے لیے بارش کی کہاں کہہ رہے ہیں؟ قبر پر کہہ رہے ہیں. صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال کی اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں. کہ الانبیاء حیات فی قبورہم،
کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تم عمر کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام دو اور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی اور ان سے یہ بھی کہو کہ نرمی اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا اور پھر ایسا ہی ہوا اور بارش ہوئی اور کہاں دور ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں شدید قحط ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی قبر انور ہے، جہاں آپ آرام فرما ہیں، جو اس کی چھت ہے اس چھت کے اندر ایک کھڑکی روشن دان بنا دو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان خلا پیدا ہو جائے، کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی قبر انور پر اوپر جو چھت تھی اس کے درمیان روشن دان بنایا گیا، اتنی کثیر بارش ہوئی کہ سبزہ اور گھاس ہوا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے۔ اور صحابہ کا دیکھیں، ان کا عقیدہ دیکھیں کہ مشکل پیش آتی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو کہاں آؤ، میں حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ بخششیں، عنایتیں، کرم ہی کرم ہے، عنایتیں ہی عنایتیں ہیں۔ اب سنیے ایک اور، مروان کا دور تھا۔ مروان جب آیا نا مسجد نبوی شریف کے اندر تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہے۔ تو مروان نے کہا تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس پر ان صاحب نے مروان کو کہا، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں کسی اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ یہ پتھر یا اینٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو امام الانبیاء ہے، سرور دو جہاں ہے، یہ محبوب رب لم یزل ہے، اللہ کے پیارے حبیب ہیں، ان کے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ اور وہ کون تھے؟ وہ صاحب کون تھے؟ وہ حضور کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبر مصطفیٰ پر اپنے منہ کو، چہرے کو رکھنے والے کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک اور بھی واقعہ سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا وہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک سر پر ڈالنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، یہی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہی آیت پڑھی اور عرض کرنے لگا کہ میں آپ کی بارگاہ میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب عز و جل سے میرے گناہ کی بخشش کروائیے۔ یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے میرے گناہ بخشوائیے۔ تو قبر انور سے ندا آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بخش دیا۔ اس روایت کو بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے۔ اس کو پتہ کیا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس پر نظر کرم فرما دیں اس کا بیڑا پار ہے۔ اور اب بھی جو یہاں سے مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر نہیں جا سکتا وہ یہی جہاں کہیں گے تصور کر لے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ آیت پڑھے اور اپنا مدعا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اس کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سید اعلیٰ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کر یہ شان کریموں کی در کی ہے۔ کیوں در مصطفیٰ؟ یہ در وہ ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ ہم چاہتے ہیں رب ہمیں معاف فرما دے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ کے حبیب جس سے ناراض ہو جائیں پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے آقا فرماتے ہیں کہ انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں یہ بات فخر نہیں کرتا، وانا حامل لبار الحمد یوم القیامت ولا فخر، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا، وانا اول الشافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ امام ترمذی اس کو روایت فرماتے ہیں اور فرمایا واول مشفع، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، سفارش قبول کی جائے گی، وہ میں ہوں، اور فرماتے ہیں سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ میں ہوں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اذان سنی اور مؤذن نے جو کلمات کہے ویسے ادا کیے، اور اس کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ دعا پڑھی اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، میرے آقا فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جس نے یہ کہا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی، اس پر میری شفاعت، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو اذان کے بعد یہ دعا کوئی پڑھنا مشکل ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری، جس نے میرے قبر کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے۔